अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे इस वक्त जो JIT रिपोर्ट्स पब्लिक करने की एक बात चल रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट JIT रिपोर्ट जो कि उज़ैर बलोच के हवाले से थी, उसके साथ साथ अगर बात की जाए जो सानिया बल्दिया की रिपोर्ट थी, ये तमाम तर रिपोर्ट्स अब मंजर आम पर आ रही हैं। और जिस तरह से हम एक आतिशज़दगी का मामला सानिया बल्दिया को करार देते रहे, तो अब वाज़े तौर पर ये एक दहशत गर्दी का वाक़या है। और फिर बताया जा रहा है इस JIT रिपोर्ट को अगर पढ़ें कि किस तरह से भत्ता मांगा गया और वो भत्ता ना देने पर ये फैक्ट्री को जला दिया गया, जिसमें कई जानों का नुकसान हुआ और ये फैक्ट्री मुतासिर हुई। इसके साथ साथ अगर हम उज़ैर बलोच की बात करें या अगर हम इसके साथ साथ दीगर जो मामलात हैं उनमें बात करें, जहाँ पर सियासी असर रसूख इस्तेमाल होते रहे, जहाँ पर किस तरह से लोग कत्ल होते रहे, किस तरह से उन तक असला बारूद पहुँचता रहा, किस तरह से सेक्टर्स डिवाइड रहे, ये तमाम तर चीज़ें हैं। और इसमें जो एक बात है, जो एक बात मुसलसल कही जा रही है, वो ये कि इन JIT रिपोर्ट्स में कहीं किसी पीपल्स पार्टी के बंदे का नाम नहीं है। और फिर एक इल्ज़ाम जो आयद किया जाता है वो ये कि पीपल्स पार्टी के साथ उज़ैर बलोच राब्तों में थे, जबकि पीपल्स पार्टी कम्प्लीटली इस बात को डिनाई करती है। कहा जाता है कि उज़ैर बलोच उनके लिए काम करते रहे, उनके फ्रंटमैन रहे, बहुत सारे कत्ल के इक़दाम करते रहे, लेकिन पीपल्स पार्टी बड़ा वाज़े तौर पर उनसे लाताल्लुकी का इजहार करती है। अली ज़ैदी साहब जो कि वफाकी वज़ीर हैं, वो इन रिपोर्ट्स के पब्लिक होने, उन पर दस्तखत के मामले या वो रिपोर्ट के मुकम्मल होने या ना होने, इन तमाम चीज़ों से मुतमईन नहीं है। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बड़ा वाज़े तौर पर यह बात की। लेकिन एक सवाल कि अब जाकर ये रिपोर्ट्स कैसे पब्लिक हो रही हैं, जो कि 2012 का सानिया बल्दिया है, 2020 में इंक्वायरी मुकम्मल हो जाती है और इतने अरसे के बाद कोई रिपोर्ट पब्लिक होती है, और फिर उसको भी अगर नामुकम्मल कहा जाता है। और फिर एक और बड़ा सवाल ये कि जो लोग जिनके नाम इस रिपोर्ट में हैं उनके ख़िलाफ़ क्या मज़ीद कार्रवाई की जाएगी, अब होगी वो कार्रवाई या नहीं होगी, ये भी तमाम तर चीज़ें हैं। मैं चाहूँगा इस पर तफसील से हम बात करें, जो ये JIT रिपोर्ट्स का मामला, और इसके साथ साथ एक और जो इस वक्त अहम मामला चल रहा है, मुसलसल -1 के फार्मूले के बयानात भी दिए जा रहे हैं, इन हाउस तब्दीली की भी बात है, कहीं पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो राब्ते हैं उनमें कमी या दूरी की बात है। और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जोर दे रही है कि तहरीक अदम एतमाद पार्लियामान में लाई जाए, यही बेहतरीन तरीका है। और ये यकीनन एक क्रिटिकल सिचुएशन है इस वक्त गवर्नमेंट के लिए। और अब जो वो वज़रा जो माहौल ऐवान का ख़राब करते रहे, जिनमें फवाद चौधरी साहब सबसे आगे थे, अब वो कह रहे हैं कि हम अपोजिशन के साथ चलना चाहते हैं। एट दिस पॉइंट जिन्होंने 2 साल तक माहौल को ख़राब किए रखा, वो सेनेट में जाकर वहाँ का माहौल भी ख़राब कर लेते थे। अब उनको भी ये ख्याल आ रहा है कि गवर्नेंस के मामलात पर हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक चाहिए। इस पर हम तफसील से बात करेंगे। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ यहाँ पर कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया नासिर बेग चुगताई साहब ने, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया नासिर बेग साहब आपके वक्त का। मुबशिर बुखारी साहब हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। और आरिफ चौधरी साहब माहिर कानून हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं नासिर बेग चुगताई साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगा। कराची के ये मामलात हैं और आपसे बेहतर कोई समझता नहीं कराची के मामलात और वहाँ की सियासत को। ये एक तवील फहरिस्त है वाक़यात की जो पेश आए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती रहीं, जो एक अनरेस्ट कराची में रहा, और अब वो चीज़ें खुलकर आ रही हैं, गो कि हम जानते थे लेकिन किसी रिपोर्ट या फाइंडिंग में नहीं थी। अब बताया जा रहा है कि एक भत्ते के मामले पर किस तरह से फैक्ट्री और नज़र आतिश कर दी गई, लोगों की जानें गईं, किस तरह से बाकी मामलात होते रहे। ये तो हम जानते हैं कि जिस तरह से MQM ने सेक्टर्स कंट्रोल किए हुए थे और जिस तरह से वहाँ पर भत्ता वसूली हो रही थी, अब ये तमाम चीज़ें अमली तौर पर सामने आ रही हैं। अब आप ये कहें कि ये वो अल्ताफ़ हुसैन वाली MQM ही नहीं है, ये नई MQM है, उन लोगों को कैफ़र किरदार तक ना पहुँचाया जाए, इतने तवील अरसे के बाद अब आप इन तमाम चीज़ों का क्या करेंगे सर? मुझे नहीं समझ आ रहा कि आपको क्या कहना चाह रहे हैं, कि क्या ये पहली बार रिपोर्ट सामने आई है? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये रिपोर्ट्स अदालत में पेश हो चुकी हैं, जिसको ये कह रहे हैं कि नई रिपोर्ट्स हैं और नया करके वो सियासतदान होते हैं ना, हर बार नई चीज़ लगाए जाते हैं, कुछ जादूगर होते हैं, वो हर चीज़ को नया बना देते हैं, कैप्सूल में से अंडा निकाल लेते हैं। तो ये वो है, ये रिपोर्ट्स मौजूद थी, अदालत में मौजूद हैं, इन पे कार्रवाई हो रही है। बल्दिया टाउन की तो कार्रवाई में खैर आखिरी स्टेज में है, और ये सब छाप चुके थे, हम सब एयर कट नचर कर चुके थे। मैं तो क्योंकि ये पूरे दौर से गुजरा हूँ, पूरा दौर मेरा देखा हुआ है, मैं इसकी रिपोर्टिंग भी करता रहा हूँ और इसको एयर भी करता हूँ, तो डायरेक्टर सारे प्रेशर मैंने अपने ऊपर लिया है और अगवा भी हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन ये कि
یہ پرانی باتیں ہیں اور اب سامنے اس لیے لائی جا رہی ہیں تاکہ کرونا، مہنگائی، بیڈ گورننس، ان تمام چیزوں کو چھپایا جائے. اور بڑا اس صورتحال میں جب لوگ مر رہے ہوں بجلی نہ ہونے سے پورے پاکستان میں، کراچی اور لاہور میں خاص طور سے، اس وقت آپ کو اٹھا رہے ہیں وہ والی رپورٹ جس پر دستخط بھی نہیں ہے، وہ والی رپورٹ جو پہلے 2017 میں غالباً کورٹ میں پیش ہو چکی ہے، کورٹ پڑھ چکی ہے اس کو، اس پر سماعت ہو چکی ہے. کہ مطلب آپ مجھ سے کل ایک صاحب کر رہے تھے آپ کو ان کا احساس نہیں ہے جو ایک ایک آدمی جلایا گیا. او بھائی مجھے تو احساس تھا، میں نے تو خبر دی تھی ہے، میں نے تو خبر ایئر کی تھی ہے، جس پر ہمارا ٹی وی بند کر دیا گیا کیبل کے اوپر. تو یہ سب ہم بھگت چکے ہیں. ایک تو نا میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بالکل سزا ہونی چاہیے. آپ کا وہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے کہ جن کے نام آئیں ان کے ساتھ کیا. جی اچھا اب یہ ایک تو عدالت کی مرضی ہے کہ ان کو بلائے، ان کے خلاف کارروائی کرے یا ان کو نہ بلائے، یہ عدالت سو موٹو لے. عزیر بلوچ کا 164 کا بیان کسی رپورٹ میں شامل نہیں ہے. اور 164 کا بیان وہ ہوتا ہے، مبشر صاحب بیٹھے ہیں، عارف صاحب بیٹھے ہیں، جو بتا سکتے ہیں کہ کوئی بھی ملزم مکر سکتا ہے اس سے. اور ہمارے سامنے 100 افراد کا قاتل اپنے بہت تفصیلی بیان سے جو ویڈیو ہوا تھا اس پر مکر چکا ہے. کر لے کیا کرنا ہے آپ. اس نے کہا مجھے تو پریشر ہے، مجھے تو بہت مارا گیا، میرے تو پوری باڈی سوج گئی تھی، اور جب میں نارمل ہوا تو پھر مجھے ویڈیو بٹھایا گیا. تو یہ سب چیزیں سامنے، عدالت کی طرف چلے آپ، عدالت پہ کیس موجود ہیں، ان کو سماعت کرنے دیں، ان کو فیصلے کرنے دیں. آپ کرونا پر، اچھی حکومت پر، الیکٹرسٹی پر، عوام کو پانی کی فراہمی پر، NFC ایوارڈ پر، اس پر توجہ دیں. 18ویں ترمیم لے آتے ہیں، کبھی یہ رپورٹ لے آتے ہیں. نہ کریں اس طرح اس قوم کے ساتھ. یہ قوم پہلے بہت مار کھا چکی ہے. میں کل انقلاب فرانس پڑھ رہا تھا، مبشر صاحب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ انقلاب فرانس میں اشرافیہ نے لوگوں کو چور ڈاکو قرار دے کر بند کر دیا تھا. پھر ان لوگوں نے کیا انقلاب برپا کیا ہے اور کیا اس ملک کو بنایا ہے. تو لوگوں کو آپ چور ڈاکو قرار دے کے بند کر رہے ہیں. یہ نہ کریں، اس طرح نہ کریں. وہ بات صحیح ہے ناصر بیگ صاحب، لیکن انقلاب برپا ہوگا یا نہیں، یہ ایک بڑا سوال ہے جو the question نہیں remains ہے. انقلاب کوئی روک نہیں سکتا. اگر حالات یہی رہے اچانک آپ کے سامنے آئے گا. ایوب خان کے خلاف کیا ہوا تھا؟ 4 آنے بڑے تھے چینی کے اوپر. یہ بالکل ناصر شبلی بیگ صاحب سنتے تو آ رہے ہیں، یہ اب ہوگا تو دیکھیں گے. آگے بڑھتے ہوئے مبشر بخاری صاحب، جس طرح سے ناصر بیگ صاحب نے تفصیل سے فرمایا، آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ پبلک اگر ہو رہی ہے، اب یہ عوام بھی ان رپورٹس کو تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں، کچھ نیا ہے اس میں یا یہ سب وہی پرانی چیزیں ہی ہیں جس طرح سے ناصر بیگ صاحب نے فرمایا؟ میں 200% اتفاق کرتا ہوں ناصر بھائی سے، کیونکہ یہ جو کچھ ہم نے ہائپ کریٹ کی ہے تھرو میڈیا اینڈ تھرو سوشل میڈیا، یہ سارا کچھ چھپ چکا ہوا ہے. ایک نیوز ورڈ جو ہے نیو سے لیا گیا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے خبر میں نیونیس. تو میرے خیال سے تو یہ خبر نہیں ہے، صرف اس کو ایک ہائپ دی گئی ہے تاکہ جو اصل معاملات ہیں ان سے جو ہے لوگوں کی اٹینشن ڈائیورٹ کی جا سکے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. وہ سارے کیریکٹرز جن کا آج شور و غوغا ہے، جن کے بارے میں، وہ سارے چھپ چکے ہیں اخبارات میں، اور سارے نیوز چینلز پہ آپ لوگوں نے ہی خبریں چلائیں. اور وہ سارے ریزنز کے جی بھتے کے اوپر جو ہے اس کو آگ لگائی، جن کیریکٹرز نے آگ لگائی ان کے نام بھی ہیں، جنہوں نے انہیں حکم دیا ان کے نام بھی ہیں. تو نیونیس تو کچھ نہیں ہے. اصل میں ہمیں دیکھنا ہے کہ لا اپنا کورس لیتا ہے کہ نہیں، کیونکہ اتنا لمبا عرصہ 2012 2020 آ گیا ہے. ناصر بھائی نے جیسے فرمایا کہ 2017 میں رپورٹ کورٹ میں پیش ہو چکی تھی، فیکٹ فائنڈنگ جو رپورٹ تھی وہ بھی پیش ہو چکی تھی. اس کے بعد تک آج تک جو ہے جسٹس نہیں ہوا. جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. یا تو انہیں موقع دیں، بلائیں، سو موٹو لیں. یہاں تو ہر ایک چھوٹی چھوٹی بات پہ عادت پڑ گئی ہے سو موٹو لینے کی چیف جسٹس حضرات کو. تو یہ اتنا بڑا معاملہ تھا، اس پہ بھی سو موٹو لیتے. دوسرا جو آپ نے بڑا سوال مزے کا کیا تھا انقلاب کے حوالے سے، تو یقیناً انقلاب کے حوالے سے میں نے بھی امید نہیں کوئی. ناصر بھائی نے انقلاب فرانس کا حوالہ دیا،
اور پاکستان میں ایک انقلاب پہلے بھی رونما ہو چکا ہے جس کی طرف انہوں نے نشاندہی کی، جو جنرل ایوب خان کے دور میں تھا، جب انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو ایبڈو کیا اور ایبڈو کے تحت 2000 سے زیادہ لوگوں کو بند کیا، ان کی پالیٹکس پہ بین کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ایک فورس نکلی لیڈ بائی ذوالفقار علی بھٹو، اور ایک انقلاب آپ نے دیکھا، ایوب کو جانا پڑا، اس کے بعد جن کو وہ اقتدار دے کے گئے تھے انہیں بھی جانا پڑا۔ تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہاں البتہ جو مبشر بھائی حکومت کو وہ آخری کوشش دفعہ کرنی تھی جب چاہیے۔ عوام نے انقلاب، پاکستان کی عوام نے انقلاب دیکھا یا برپا کیا، اس کے بعد بھی کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی انقلابی کیفیت کہیں پیدا ہوئی یا پاکستان کی عوام نے کوئی انقلاب برپا کی جنرل ایوب کے وقت کے بعد؟ کیفیات تو بڑی پیدا ہوتی رہی ہیں، بالکل کیفیات تو بڑی پیدا ہوتی رہی، لیکن انہیں دبا دیا گیا ہے۔ لیکن آخری جو چیز ہم دیکھتے ہیں جسے ہم سیمائی ریولوشن کہہ سکتے ہیں، وہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں جب جسٹس موومنٹ چلی تھی، اور پھر اس کے بعد جس طریقے سے پولیٹیکل فورسز آف پاکستان نے جنرل پرویز مشرف کو وردی اتارنے پہ مجبور کیا، پھر پریزیڈنٹ ہاؤس سے رخصت کیا، یقیناً وہ انقلاب ہی تھا ایک، لیکن وہ اس طریقے کا نہیں تھا کہ پورے سسٹم کو ٹھیک کر سکے۔ ایک انقلاب جو ہے پائپ لائن میں پڑا ہے، اور حالات یہی رہے تو وہ بھی زیادہ دور نہیں ہے، مجھے ذاتی طور پہ ایسا لگتا ہے۔ اچھا، جو جنرل مشرف صاحب کے وقت کا معاملہ تھا اس کو بھی آپ انقلاب کہیں گے، سیمائی انقلاب کہیں گے؟ جب انہوں نے سیمائی ریولوشن کہوں گا میں، کیونکہ دیکھیے یہ جانتے ہوئے کہ بخاری صاحب اس کی ریالٹیز کیا تھیں، اس کے پیچھے فنڈنگ کہاں سے تھی، اس کے پیچھے بیکنگ کہاں سے تھی، یہ تمام تر چیزیں جانتے ہوئے بھی آپ کہیں گے کہ وہ سیمائی انقلاب تھا؟ میں اتفاق کر لوں اس بات؟ میں نے اسی لیے سیمائی انقلاب کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی ملٹری رولر آتا ہے اس کو ریموو کرنا، ڈیپوز کرنا آسان نہیں ہوتا۔ تو اگر اتنے احسن طریقے سے ہوا کہ انہیں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا اور وہ چلے بھی گئے، تو یہ بھی ایک انقلابی بات ہی تھی پاکستان میں، اس کو بھی آپ مختلف طریقے سے لیں، اس لیے میں نے سیمائی کا لفظ یوز کیا۔ میں جلدی سے ناصر بیگ صاحب سے ایک چیز پر جواب لے کر پھر عارف چوہدری صاحب کی جانب آؤں گا۔ ناصر بیگ صاحب، انقلاب وہ ہوتا ہے جو خود سے آئے، یا انقلاب کے پیچھے بھی کچھ قوتیں ہمیشہ ہی ہوتی ہیں؟ ماضی میں جو انقلاب تھے وہ بالکل عوام نے اپنے طور پر برپا کیے، یا کہیں نہ کہیں کوئی سپورٹ، فنڈنگ، موبلائزیشن، یہ تمام تر چیزیں بھی ہر انقلاب میں کہیں سے مہیا رہیں؟ میں صرف یہ جان کے آگے بڑھوں۔ مبشر صاحب نے بالکل صحیح کہا، جو کچھ بھی کہا۔ ایک واقعہ میں سے بتا دوں آپ کو کہ رد انقلاب بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ ضیاء الحق نے جو کچھ کیا وہ رد انقلاب تھا، اور اس کے بعد ایک حکومت کو جو منتخب تھی، جو دوبارہ منتخب ہو کر آئی تھی، ہٹا دیا گیا، اس کو بندے کو پھانسی نہیں دی۔ یہ بھی ہوتا ہے، دنیا میں ہوتا ہے، دنیا میں ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ انقلاب عوام کی مرضی پر ہوتا ہے، عوام کے پھٹنے پر ہوتا ہے کہ وہ کب پھٹتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ چوہدری صاحب آپ کی جانب آؤں گا سر۔ اب آپ تو لیگلی مجھے بتا سکتے ہیں، ادروائز بھی اپنا تجزیہ دے سکتے ہیں، یہ کیا ہے جو باتیں ناصر بیگ صاحب نے بتائیں، مبشر صاحب نے بتائیں، ایک تو کیا آپ ان تمام چیزوں سے اتفاق کرتے ہیں؟ پھر یہ جی آئی ٹی کی رپورٹس، ان میں کیا عدالت اس پر کارروائی کرے گی؟ کس نے کارروائی کرنی ہے؟ یہ کیا حتمی چیز ہے؟ کس طرح سے معاملہ، یا اب مقدمہ ہوگا اور چلے گا؟ کس طرح سے پوری اس پہ کیا تفصیلات کیا ہیں؟ لیگل اینگل کیا ہے اس پہ سر؟ دونوں دوست بڑے ایسے تجربہ کار صحافی ہیں، ان کے اس معاملے میں جو آراء ہے اس سے میں بالکل اس پہ کوئی محاکمہ آرائی نہیں کر سکتا۔ مجھے صرف اس معاملے میں ایک اہم بات یہ کرنی ہے کہ یہ جو سارا سلسلہ چلتا رہا ہے، عزیر بلوچ اگر قاتل تھا اور 260 یا 300 سے زیادہ اس نے قتل کیے، تو وہ آئسولیشن میں اکیلا نہیں کر سکتا، سیاسی پشت بنائی اور گورنمنٹ کی سپورٹ اسے موجود تھی۔ اسی طرح باقی لوگ جو واقعات، یہ جو مسانیہ بلدیہ والا واقعہ ہے، یہ بھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جو آئسولیشن میں ہوا ہے۔ لیکن اصل چیز جس کی طرف یہ تو دوست ہمارے انقلاب کی بات کر رہے ہیں، انقلاب انفیکٹ وہ ہوتا ہے جو ایک طبقہ، محروم طبقہ، مراد یافتہ طبقے کے خلاف لے کے آتا ہے اور تہ و بالا کر دیتا ہے۔ مجھ سے زیادہ انہوں نے شاہراہ انقلاب بھی پڑھی ہوگی اور انقلاب کی شاہراہ پر چلے بھی ہوں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ پاکستان میں کافی عرصے سے انقلاب کے معنی بدل چکے ہیں، ورنہ میں آپ کو یہ عرض کروں کہ یہ کیا انقلاب ہے کہ جس میں دیکھیں یہ انقلاب جو تھا، جسے یہ ایک جج کی بحالی کے لیے وہ کلا کی ایک بہت بڑی موومنٹ تھی، اسے انقلاب آپ نہیں کہہ سکتے،
چونکہ نہ وکلاء انقلابی ہے نہ جج انقلابی ہے. بطور وکیل آپ خود بھی یہ میں اس کی وجہ یہ بحث کروں، ان کا انقلاب سے کوئی تعلق نہیں ہے. بیسیکلی یہ جو سسٹم ہے یہ یہ سٹیٹس کو مینٹین کرنے والی قوتیں ہوتی ہیں. جس سوسائٹی میں بھی، یہ میرے دوست مجھ سے یقیناً ایگری کریں گے کہ یہ جہاں انقلاب آتا ہے وہاں یہ سارے سسٹم جو ہے وہ تہ و بالا ہو جاتے ہیں، وہ تل پٹ ہو جاتے ہیں، وہ ان کی کایا کلپ ہو جاتی ہے، تب انقلاب آتا ہے. جس سسٹم میں جج، جوڈیشل سسٹم، وکیل اور یہ سارا نظام موجود ہو، وہ شخص تو بدل سکتے ہیں لیکن اس سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے جانے سے آپ یہ سمجھیں کہ کوئی انقلاب آ گیا. پاکستان کے اندر ایک بہت اہم بات جو سارے دوستوں کو غور کرنے والی ہے کہ وہ قوتیں کیا چاہتی ہیں پاکستان سے، جنہوں نے ایم کیو ایم کو نافذ کیا اور پھر ایم کیو ایم نے 12 مئی کا واقعہ بھی کیا، اور اس کے علاوہ ایم کیو ایم کے آج کس حد تک چیزیں سامنے آ رہی ہیں. کیا ان کی نظر سے یہ اوجھل تھی؟ الطاف حسین صاحب جو ہیں، اب ان پہ پابندی لگی، وہ باقاعدہ انڈین ایجنٹ بھی ہے، انڈیا کے ساتھ اس کے روابط بھی ہیں، اور یہ ساری چیزیں سامنے ہو رہی تھی. تو وہ کون سی سیاسی مصلحتیں تھیں جس کی وجہ سے الطاف حسین کو کھل کھیلنے کا موقع دیا جا رہا تھا؟ پھر اسی طرح عزیر بلوچ یا وہ پولیٹیکل پارٹیز، دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، دنیا میں جہاں بھی کاسموپولیٹن ہے وہاں اس طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں، مافیاز کام کرتے ہیں. میرے دوست ایگری کریں گے، ایون آپ یعنی لندن میں بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ نیو یارک اور ٹوکیو میں ایسے مافیاز کام کرتے ہیں، اور اس طرح اور ممالک میں. اب نیو یارک میں یہ کیا انہوں نے کہ جان گوٹی کا مافیا جو تھا، اٹیلین مافیا، اس کو ختم کرنے کے لیے گورنمنٹ جو تھی اس کی ریٹ سامنے آئی اور انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا. روڈی جولیانی نے اس کو ختم کر دیا. یہاں یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے مافیاز گورنمنٹس جو ہوتی ہے وہ خود کریٹ کرتی ہے. اب بلو بٹ جو ہے یہ سمبلز ہیں، اور اسی طرح عابد باکسر جو ہے وہ یہاں کے لوکل سمبلز ہیں. اور یہ کس چیز کی علامت ہوتے ہیں؟ یہ فاشزم کی علامت ہوتی ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی اس کے اندر فاشزم کا ایک عنصر موجود ہے. کہاں تک اسے کھل کھیلنے کا موقع ملتا ہے یہ حالات و واقعات پہ منحصر ہوتا ہے. ورنہ خواہش ہر ایک کی یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی مافیا، کوئی نہ کوئی قوت ادر دین وہ قوت جو کہ اسٹیٹ کی قوت، اسٹیٹ کی ریاست یعنی ریٹ کے ساتھ آتی ہے، اس کے علاوہ اپنی ایک ایسی قوت، چاہے وہ ایف ایس ایف ہو، چاہے نوجوانوں کی یہ تنظیمیں جو بن رہی ہیں، یا جس طرح کی وہ اپنی ایک ذاتی قوت اس طرح کی بنانے کی ہر ایک کی خواہش ہے، جو کہ قطعاً نہیں ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اسٹیٹ آف پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، لوگوں سے ووٹ لے کر آتے ہیں، تو پھر آپ کی فورسز جن کو آپ نے طاقت دینی ہے وہ وہی فورسز ہیں جو اسٹیٹ کے اندر کام کر رہی ہیں. اگر آپ اس سے ہٹ کے کوئی اپنی فورسز بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ریاست کے ساتھ آپ کوئی وفا کر رہے ہیں. ناصر بیگ چغتائی صاحب، عارف چوئی صاحب نے تو اپنا موقف ساری بات پر دے دیا، لیکن مسلسل جو انقلاب کی ایک بات جو آپ نے جس کا تذکرہ کیا تھا وہ مسلسل ذہن میں چل رہی ہے. تو پھر خیال آیا کہ ابھی حال ہی میں بہت ساری ویڈیوز وائرل ہوئی تھیں ایک ایلیٹ کلاس کی جو کہ لال لال لہرائے گا کے نعرے لگا رہے تھے، مختلف جگہوں پر وہ گیدر ہو رہے تھے، وہ بھی انقلاب کی بات کرتے ہیں. پھر ابھی ایک انقلاب کی ڈیفینیشن عارف چوئی صاحب نے ہمیں دی. آپ کون سا انقلاب اس وقت دیکھ رہے ہیں جو کک اپ ہو رہا ہے اس وقت کوئی کسی جگہ پر جہاں پر کوئی تبدیلی آ جائے گی یا لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے؟ یہ تو جتنا دبایا جا رہا ہے یہ ہماری عوام تو اتنا دبتی جاتی ہے اور دبتی آئی ہے 70 سالوں میں. اس نے اس طرح سے ریٹیلیٹ نہیں کیا ماضی میں، اس کی کوئی مثال نہیں. راستے بند کیے دیتے ہو دیوانوں کے، ڈھیر لگ جائیں گے مقتل میں گریبانوں کے. تو جب راستے بند کریں گے آپ، تمام گلیاں بند کر دیں گے، تمام سڑکیں بند کر دیں گے، تمام چوراہے بند کر دیں گے، پھر عوام اسٹرائک بیک کرتا ہے بغیر لیڈرشپ کے. لیڈرشپ بھی نہیں ہوتی، عوام از خود اسٹرائک بیک کرتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ وہ ایوولوشن میں جاتے ہیں اور پھر انقلاب کی لیڈرشپ سامنے آتی ہے. یہ کلیہ ہے، یہ کلیہ ہے جو ہم نے یہ تو عملی طور پر اس وقت ہو چکا. راستے گلیاں سب بند ہیں. آپ کسی ایک بنیادی چیز کی بات آپ کر لیں، آپ جاب لیسنس کی بات کر لیں، یہ کرائسس کی بات کر لیں، اکانومی کی بات، اس سے زیادہ اور کیا مزید کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے اور بھی ہونا ہے، ابھی ہونا ہے. ابھی رک جائیے آپ. ابھی جمہوریت کے نام پر آپ جو کھیل کھیل رہے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے، مجھے یہ پتہ ہے. شہباز شریف، بلاول بھٹو اور عمران خان کیا کر رہے ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہے. کبھی شہباز گھر بیٹھ جاتے ہیں، کبھی بلاول
घर बैठ जाते हैं, कभी इमरान पार्लियामेंट में आ जाते हैं। ये भी पता है आपको, -1 भी आपको पता है कहाँ से शोषा आया, किसने शोषा छोड़ा पार्लियामेंट में, और सेकंड डे आकर किसने इसको रिव्यू किया, ये सब आपके सामने है। तो एक मजबूरी का ज़माना आता है जब अवाम अपने आप को बिल्कुल बेदस्तोपा समझते हैं, बिल्कुल महरूम हो जाते हैं, उनके पास खाने को रोटी नहीं होती है, उनके पास बिजली तो बहुत छोटी चीज़ें हैं। तो फिर वो बता रहा हूँ मैं आपको, बात जब होती है और फिर आप भी नहीं बचोगे, मैं भी नहीं बचूंगा, सिंपल सी बात है। ये जिस तरह आरिफ भाई ने कहा, ये सब कुछ उलट जाएगा, सब कुछ पलट जाएगा, ये आइन भी बाकी नहीं रहेगा, ये पार्लियामेंट भी बाकी नहीं रहेगी, फिर अवाम नया आइन बनाएंगे किसी चौक पे खड़े होकर। और जिन बच्चों का आपने जिक्र किया है वो ख्वाब देख रहे हैं, यकीन ख्वाब देख रहे हैं, हमने भी ख्वाब देखा। इन ख्वाबों की तस्सीम यकीन होनी है। हमने कई बार अवामी तहरीकों में हिस्सा लिया, उनमें जो हम गए, मार भी खाए, जेल भी गए, हर जगह गए। मुबश्शिर भी आज यहाँ फाते बैठे हैं, आरिफ भाई भी फाते बैठे हैं। मैं भी बहुत फ़ख्र से कहता हूँ कि हम लड़े, हम आवाम के लिए लड़े, हम आज भी लड़ रहे हैं, बतौर सहाफ़ी भी लड़ रहे हैं। हम जुल्म के ख़िलाफ़ लड़े। 12 मई का वाक़या जो बताया आरिफ साहब ने, वो इतना खौफनाक वाक़या था कि आप यकीन करें, मेरा घर दफ्तर से जियो से 13-14 किलोमीटर पर है और मैं वहाँ पहुँचा हूँ 6 घंटे में, 7 घंटे। कंटेनर पॉलिटिक्स, कंटेनर पॉलिसी, कंटेनर स्ट्रेटजी मैंने पहली बार देखी पाकिस्तान में। और मुझे रात को कहा गया था, बताया गया था, मैंने पूछा कि चीफ जस्टिस साहब आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा आप बाहर जाएंगे, तो उन्होंने कहा अगर कराची आ गए, एयरपोर्ट से बाहर निकल गए तो बाहर जाएंगे। मैं वल्लाह नहीं समझा था कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन जब मैंने शहर देखा अगले रोज़ तो मैं समझ गया कि वो क्या कह रहे थे। और दूसरे शाम को मुशर्रफ साहब का जश्न फातिहाना आपने देखा होगा, किस तरह कर रहे थे वो। तो ये सब वाक़या जमा हो रहे हैं। हमने पूरा दिखाया 12 मई का, केबल बंद कर दिया गया। उस ज़माने में हम स्ट्रीम पे चले गए, हम वेब पे चले गए, हम दिखाते रहे, मार खाते रहे, ख़तरनाक मनाजिर थे। एक नौजवान हाथ में 2 गने लेकर उछलता कूदता लोगों को मारता फिरता था। ये सूरत हाल थी बिल्कुल शहर की। सही। तो वो भी देखा हमने ज़िया-उल-हक़ का ज़माना भी देखा, जब लोग कोड़े पड़ रहे थे। वो भी तो इनकलाब था ना कि यार, कि लोग कोड़े खा रहे थे और नारे लगा रहे थे, वो भी इनकलाब था एक। तो इनकलाब ज़हनी भी होता है, फ़िक्री भी होता है और फिज़िकल भी होता है। बिल्कुल सही सर। इनकलाब को तो आपने बड़ा वाज़ेह तौर पर डिफ़ाइन कर दिया। मैं एक ब्रेक की जानिब बढ़ूँगा। वैसे तो ब्रेक के बाद हम बात ज़्यादातर करेंगे जो सियासी मंजरनामा है, लेकिन इसको कंक्लूड करने के लिए मुबश्शिर बुखारी साहब से मैं एक सवाल जिसका जवाब ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि दर्स व तदरीस से वाबस्ता है कि नौजवान नस्ल के ज़हन में इस वक्त क्या चल रहा है। आप चूँकि इंटरेक्शन ज़्यादा रहता है तो बेहतर अंदाज़ में बता सकते हैं वो किस तरह से देखते हैं, वो क्या सोचते हैं, वो इनकलाब बर्पा करने का सोचते हैं या वो पहला गोल अपना इमिग्रेशन यहाँ से सेट कर रहे हैं और पाकिस्तान से मूव आउट करना चाह रहे हैं। तो पीछे कौन बचेगा और इनकलाब किसने लाना है? पढ़ा लिखा तबका लाएगा या अनपढ़ तबका लाएगा? ये तमाम तर चीज़ें हैं जो मैं मुबश्शिर बुखारी साहब से ब्रेक के बाद इन पर जवाब लूँगा और फिर हम सियासी मंजरनामे पर बात करेंगे। साथ रहिएगा।